والکاظمین الغیظ، شان کیا ہے ایمان والے کی؟ وہ اپنے غصے کو پینے والا ہو جاتا ہے۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والا ہوتا ہے، کہتا ہے لوگ تو ہیں بولنے کے لیے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مزمم کہا گیا، نام تھا محمد، کہا گیا مزمم، صحیحین کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ پہنچا کہ یہ میری اتنی توہین کرتے ہیں۔ محمد کا مطلب جس کی حمد بیان کی جائے، تعریف کی جائے، اور مذمم جس کی شدید مذمت کی جائے۔ آپ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اللہ سبحانہ و تعالی چوتھے سپارے کا آغاز یوں فرما رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے نفقے کو اس وقت قبول فرماتا ہے جب اس نفقے میں صفت یہ ہو کہ وہ تمہیں اپنی ذات کے لیے بھی پسند ہو۔ سنن اربعہ کی روایت ہے علی الشرط الصحیحین، اصحاب صفہ کے لیے مسجد نبوی میں ایک بوسیدہ کھجوروں کا خوشہ لٹکا کر کوئی صاحب چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بوسیدہ کھجوروں کا خوشہ دیکھا اور عرض کیا کہ یہ جس کے ہاں سے آیا ہے اسے بلاؤ۔ اسے بلایا گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بوسیدہ کھجوروں کا خوشہ اسے واپس کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے حکم اتارا، آپ نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک آپ اللہ کی راہ میں دیے ہوئے مال میں وہ صفت پیدا نہ کریں جو آپ کو اپنے لیے محبوب ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ عمدہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اور خراب چیز دینے دلانے کے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ مقبول نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو کچھ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جاننے والا ہے۔ یہاں پر دو مسئلے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی اس کی سکت کم ہے، وہ اپنی سکت کے حساب سے عمدہ مال خرچ کرتا ہے مگر عام لوگوں کے حساب سے وہ ہلکا ہے۔ اس کی نیت خالص، اس کا عمل بھی خالص، انشاءاللہ اس کا نفقہ بھی عند اللہ مقبول ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جب حکم اترا من یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، تو ایک صحابی کو یہ بات پتہ چلی جب وہ اپنی مزدوری سے آئے تھے، تھکے ہارے تھے، پتہ چلا آج یہ حکم اترا ہے، دوبارہ اپنی مزدوری پہ چلے گئے۔ مالک یہودی تھا، اس کے باغیچے میں یہ کام کرتے تھے۔ یہودی مالک نے حیران ہو کر پوچھا کہ دن بھر مزدوری کے بعد تو دوبارہ آ گیا؟ کہا کہ مجھے محنت کرنی ہے اور مجھے نفقہ مطلوب ہے، پیسے مطلوب ہیں۔ یہودی نے کام پہ رکھ لیا، انہوں نے ڈبل محنت کی۔ صبح یہودی نے جب پیسے دینے کی باری آئی تو سوال کیا کہ آپ کو ڈبل محنت کی ضرورت کیوں پیش آئی، آپ کو یہ پیسے کیوں چاہیے؟ صحابہ اکرام دل کے کھرے، زبان کے سچے، انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم اترا ہے اور میں بھی اپنے نفقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا۔ یہودی نے جب یہ سنا تو یہودی نے کہا کہ اچھا، نعوذ باللہ تیرا رب اب اتنا غریب ہو گیا کہ لوگوں سے فریاد رسی کرے گا، لوگوں سے سوال کرے گا۔ ایک مٹھی جو کی اٹھائی اور کہا کہ آج تیری مزدوری صرف یہ ایک مٹھی جو ہے، جبکہ مزدوری زیادہ بنتی تھی۔ صحابی بہت
پریشان ہوئے، لیکن چونکہ اجرت میں یہی ملا تھا اور کچھ تھا نہیں، اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ وہاں دیکھا کہ دو ڈھیر بڑے بڑے موجود ہیں، ایک میں غلہ ہے اور دوسری میں دیگر چیزیں موجود ہیں۔ اب یہ چپ ہو کر بیٹھا ہے کہ میں ایک مٹھی جو کی کس حیثیت سے دوں؟ لوگ اپنے مکتل، اپنے بڑے بڑی ٹوکریاں بھر کے غلے کی لا رہے ہیں، سامان کی لا رہے ہیں، اور میرے پاس صرف ایک مٹھی، صرف اتنی کم مقدار، لوگ کیا کہیں گے اور کس طرح میرا مذاق اڑائیں گے؟ بہرحال صبر سے بیٹھا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر بعد آواز لگائی اور کہا کہ کیا لائے ہو؟ اللہ کے لیے وہ دے دو۔ بلال کو بھیجا کہ جاؤ، جو یہ دے رہے ہیں ان سے وصول کرو۔ اس بیچارے نے اپنی مٹھی کھولی تو چند دانے جو کے تھے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافق تھا، اس نے وہاں سے آواز لگائی کہ جنت کیا اتنی سستی ہو گئی کہ چند جو کے دانے پر آج جنت فروخت ہوگی؟ یہ صحابی رو رہا ہے اور مٹھی کھلی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا کہ جھولی پھیلاؤ اور اس سے کہو کہ اس جھولی میں یہ مٹھی ڈال دیں۔ اس صحابی نے روتے ہوئے وہ مٹھی جب اس جھولی میں ڈالی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جو کے دانے کی وہ نوعیت ہے کہ جب یہ ان تمام مالوں پر پھیلایا جائے گا تو ان دانوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی اس سارے کے سارے مال کو قبول فرما لے گا۔ یہ ہے خشیت اور تقوی۔ مال جو آپ کو پسند ہے آپ وہ اللہ کے راستے میں دیجئے۔ آپ کی حیثیت کم ہے، اللہ تو جانتا ہے، اس مال کو اللہ قبول فرما لیتا ہے، اور آپ کی حیثیت اچھی ہے اور آپ اچھی چیز نہیں دیتے تو وہ مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اگر کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی ملے نا اللہ کے راستے میں دینے کے لیے، تمہاری سکت یہ ہو کہ تم آدھا کھجور کا ٹکڑا اللہ کے راستے میں دو تو تم اس کے ذریعے بھی جہنم کی آگ سے خلاصی مانگ لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ بات بہت حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پارے کا اختتام فرماتا ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خواتکم و عماتکم و خالاتکم، اس کی تشریح تو انشاءاللہ کل ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پارے کو کس طرح لے کے جا رہا ہے؟ شروع میں فرماتا ہے کہ تم نیکی اس وقت پاؤ گے جب تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو اس کو کرو، اور اختتام پارے کو یوں لے کے جاتا ہے کہ اللہ نے تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، اللہ نے سب تم پر حرام کر دی ہیں اور ان سب کو تمہارے لیے محرم بنا دیا ہے۔ اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو محرم بنایا ہے تو تم ان کی حرمت کو پامال کرنے سے بچنا، جیسا کہ قیامت سے پہلے بنیادی اور بڑی علامت یہ ہوگی ان تلد الامۃ ربتها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیحین کی روایت ہے کہ عورت اپنے مالک کو جنے گی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ محدثین رحمہم اللہ نے اس میں مشترکہ طور پہ 3 باتیں فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ اپنی نوکرانی اور اپنے غلام جیسا سلوک کرے گا، جس سے جنا ہے اسے ایک نوکر کی حیثیت دے گا اور اسے ایک غلام کی طرح استعمال کرے گا۔ نمبر 2، انسان حلال اور حرام، پاک دامنی اور زنا، ان تمام کی قیود سے اتنا بے بہرا ہو جائے گا کہ وہ اپنے محرمات کے اوپر واقع ہو جائے گا۔ اس کے لیے مادر پدر آزادی ہو جائے گی، اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں ہوگی کہ یہ میرے لیے حرام ہے یا میرے لیے حلال ہے، بس وہ گناہ کے معاملات میں داخل ہوگا، اور اس حد تک گناہ میں داخل ہوگا کہ اپنی ماں کے نطفے سے خود جنا تھا اور آج اس کے نطفے سے اس کی ماں اس کی اولاد کو جن رہی ہوگی۔ یہ سب سے بڑی وحشیت ہے اور سب سے بڑی قیامت کی علامت ہے۔ اور تیسری نوعیت یہاں پر یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزتوں کو سر عام نیلام کرنے والا ہوگا اور ان کی حیثیتوں اور سکتوں کو اپنے جوتے کی نوک سے اڑا دے گا۔ اس کے نزدیک نہ ماں کی حیثیت ہوگی، نہ باپ کی حیثیت ہوگی، اس کے نزدیک صرف اس کی انا ہوگی،
اس کی اپنی حیثیت ہوگی اور وہ کہے گا کہ میں سب کچھ ہوں، نہ میرے باپ کی کوئی حیثیت ہے اور نہ میری ماں کی کوئی حیثیت ہے. ان کے احکام کو ہوا میں اڑا دے گا، ہباء منصورہ سمجھے گا اور انہیں اپنے جوتے کی نوک پہ رکھے گا. اللہ سبحانہ و تعالی پارے کے اندر آگے چلتے ہوئے فرما رہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جس آدمی کے پاس سکت ہو اس کو چاہیے کہ بیت اللہ کا حج کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی کے پاس سکت ہے اور وہ بیت اللہ کا حج نہیں کرتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ یہودی ہو کے مر جائے یا عیسائی ہو کے مر جائے. آج ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ہمارے پاس تو کہاں اتنے پیسے ہیں. آپ ارادہ کیجئے، نیت کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے. راستے بنانے والا اللہ ہے، بلانے والا اللہ ہے، توفیق دینے والا اللہ ہے. آپ کوشش کرنے والے بنیے، باقی معاملات اللہ رب العالمین پہ چھوڑ دیجئے. وہ کس طرح آپ کو بلائے گا اور کس طرح راستے فراہم کرے گا یہ آپ کا نہیں، اللہ کا کام ہے. جب آپ اپنے کاموں کو صحیح اسلوب میں کرنے والے بنیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس میں تقوی نصیب فرما دے گا اور اس کو قبول فرما لے گا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی جس بات کی طرف زور دے رہا ہے وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. لوگوں تم اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے اور اختتام زندگی تک اللہ سے ڈرتے رہو. ہم سب میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم عارضی طور پہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جب آزمائش دیتے ہیں تو پھر ہم اللہ کو یاد کرنے والے بنتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آسودہ حالی فرماتے ہیں، ہم اللہ کو پھر بھول جاتے ہیں. تو اللہ کو اختتام زندگی تک یاد رکھنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا یہ کامیاب ہے اور وہی شخص کامیاب اور کامران ہونے والا ہے. اللہ سے کس طرح ڈریں گے؟ طریقہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اب یہاں حبل اللہ سے مراد قرآن بھی ہے، دین بھی ہے، شریعہ بھی ہے، احکام شریعہ بھی ہے. اور اللہ کی رسی حقیقی معنوں میں لے لے تو اس سے مراد حبل اللہ ہے، دین اسلام ہے. تو دین اسلام اور قرآن اور اللہ کی عبادت کو مضبوطی سے تھام لو. ولا تفرقوا، جدا جدا ہو کر اپنی اکائی کو تقسیم نہ ہونے دیں. جب تک لوگ اللہ کے دین سے جڑے رہیں گے اللہ تعالیٰ خیر کی برسات فرماتا رہے گا. اور جب لوگ اللہ کے دین کو چھوڑیں گے تو اللہ رب العالمین خفا ہوگا اور اس خفگی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی درجات کی بلندی کا جو کام ہے وہ نکال دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ آپ کے بارے میں فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. اللہ نے تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تأمرون بالمعروف، تم اچھائی کا حکم کرو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اصل بات کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاتے رہو. آپ نے غور کیا کہ اللہ نے پہلے کہا کہ برائی سے روکو، پہلے کہا اچھائی کرو، پھر کہا برائی سے روکو، اور پھر کیا کہا کہ تم اللہ پر ایمان لاتے رہو. کیوں؟ اس لیے کہ جو برائی کا دعویٰ کرتے ہیں یا برائی سے روکنے کے داعی بنتے ہیں وہ خود عمل میں کوتا ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے پکے مومن بنو، پکے دعوت ضرور دو، اچھائی کی طرف ضرور بلاؤ، برائیوں سے ضرور روکو، لیکن خالص اعمال صالحہ کرنے والے بنو. جب تم اعمال صالحہ کرنے والے بنو گے، خالص مومن بنو گے تو اس وقت تم کامیاب اور کامران ہو جاؤ. پھر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ جب تمہارے اندر ایمان باقی رہے تمہیں یہ کرنا پڑے گا کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. لوگ اپنی اپنی باتیں کہیں گے، لوگ تانے دیں گے، لوگ برا بھلا کہیں گے، لوگ تمہیں اپنے حساب سے کھینچیں گے. تم نے کسی کی بات پر غصہ نہیں ہونا ہے. والکاظمین الغیظ، شان کیا ہے ایمان والے کی؟ وہ اپنے غصے کو پینے والا ہو جاتا ہے. والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والا ہوتا ہے. کہتا ہے لوگ تو ہیں بولنے کے لیے، ان کو چھوڑ دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مزمم کہا گیا، نام تھا محمد، کہا گیا مزمم. صحیحین کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ پہنچا کہ یہ میری اتنی توہین کرتے ہیں. محمد کا مطلب جس کی حمد بیان کی جائے، تعریف کی جائے، اور مزمم جس کی شدید مذمت کی جائے. آپ جب دل برداشتہ ہونے لگے تو جبریل امین اترے اور کہا کہ آپ کیوں دل برداشتہ ہوتے ہیں؟ آپ کوئی مزمم تو نہیں ہے؟ مزمم نہیں ہے، یہ کچھ کہیں ان کو کہنے دو، آپ تو محمد ہیں.
آپ مذمم نہیں ہیں، آپ ان کی باتوں کو درگزر کریں، آپ ان کی باتوں کو سنیں بھی نہیں، یہ خود سیدھے راستے پہ آئیں گے اگر اللہ نے ان کو توفیق دی۔ لہٰذا لوگوں کی باتوں کو درگزر کیجیے۔ ہر بات اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ اس میں الجھ جائیں۔ شیطان کیا کوشش کرتا ہے کہ دو مسلمانوں کو آپس میں الجھا دے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے لوگوں کو پیار محبت سے دین کی دعوت دینی ہے، الجھاؤ پیدا نہیں کرنا ہے۔ جہاں پہ الجھاؤ ہو وہاں پہ معذرت کر لیں، پھر ٹھیک ہے، پھر کبھی بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ بات ساری کرتے تھے لیکن نرم مزاجی کے ساتھ کرتے تھے، اچھے اسلوب کے ساتھ کرتے تھے۔ اب مخالفین رسول اللہ کے کیسے تھے آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ حج پہ عمرے پہ جاتے رہتے ہیں۔ طائف میں آپ نے سیل کبیر کو دیکھا ہے اور آپ نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں پہ زمین آج تک لال مٹی والی ہے کہ اس میدان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے جا رہے تھے، پتھر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا نہیں فرما رہے تھے۔ حدیث شریف کے صحیح الفاظ ہیں کہ ملک الجبال آئے، پہاڑوں کے فرشتے آئے اور کہا اللہ کے رسول آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم ان پہاڑوں کو آپس میں ملا کر ان کا سرما بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دعا نہیں کی۔ کیا دعا کی؟ کہ اللہ ان میں سے یا ان کی نسلوں میں سے ان لوگوں کو پیدا فرما جو آپ کے دین کو قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ لہذا جب آپ دین کی بات کریں گے تو سامنے سے اختلاف ہوگا، آپ نے بہت نرم مزاجی سے اس بات کو سننا ہے، دلائل سے گفتگو کرنی ہے اور باقی صورت میں معذرت کرنی ہے، الجھنا نہیں ہے، لڑائی نہیں کرنی ہے، پیار محبت سے اللہ اس کے رسول کی دعوت کو پہنچانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تو نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی بلندی کے لیے جن لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ بھی ہوتے ہیں اور روزی بھی دیے جاتے ہیں۔ یہ صرف شہداء کے مراتب کے لیے نہیں ہے، اس آیت میں اشارہ ہے کہ آپ کو جتنی تکلیف پہنچے گی اتنا اللہ آپ کے درجے کو بلند فرما دے گا اور اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے بلند و بالا شان مقرر فرمائے گا۔ یہاں سے ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختتامی وقت میں شدید تکلیف میں تھے۔ ام المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے جس کی بھی تکلیف دیکھی مجھے سکرات کی تکلیف کوئی تکلیف ہی نہیں لگی، جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختتامی وقت تکلیف میں تھے۔ تو محدثین اکرام رحمہ اللہ نے اس پر بحث فرمائی کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ نے کہا میں نے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، انہیں سکرات کی تکلیف کیوں دی گئی؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے ایک وعدہ فرمایا ہے، مقام محمود الذی وعدتہ، اس مقام محمود کا جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے آپ کو عطا کریں گے۔ وہ مقام محمود کہاں ہے؟ اللہ کے عرش کے نیچے ہے۔ اب وہاں پر پہنچنا بحیثیت بشر کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی، تو تکلیف ہوئی، تکلیف پہ صبر کرایا، واویلے سے بچایا گیا، اللہم بالرفیق الاعلی کے الفاظ زبان سے خارج کروائے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صبر کی بدولت اللہ نے وہ مقام محمود کا وعدہ جو کیا ہوا تھا وہ عطا فرما دیا۔ تو جب ہم تکالیف پر صبر کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اعلیٰ شان ہمیں مل جاتی ہے اور ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کامیابی اور کامرانی مل جاتی ہے۔ اور آخری بات کہ جو لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان میں کچھ صفات پیدا فرما دیتا ہے۔ ان میں پہلی صفت کیا ہوتی ہے؟ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دوسری صفت کیا ہوتی ہے؟ واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ تیسری نوعیت کیا ہوتی ہے؟ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بہت زیادہ فضل فرماتا ہے اور ان کے درجات کو بہت زیادہ بلند و بالا فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ یوں کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ قرآن کریم کے چوتھے پارے کی بنیادی کچھ موٹی موٹی باتیں تھیں جس کو آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہمیں ان سب کو اپنی زندگی کا محور بنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے ساتھ
جڑنے کی اور وابستہ رہنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ